رول نمبر 30 اسائنمنٹ کہاں ہے آپ کی؟ زارون کی دھاڑ پر پوری کلاس کی نظریں پچھلی سیٹ پر نقاب میں بیٹھی ہانیہ کی طرف اٹھیں تو وہ نظریں جھکا گئی۔ سوری سر، کل میرا نکاح تھا۔ اس معصوم نے اپنے نکاح کے دن بھی پورے گھر میں کا کام کیا تھا، تبھی اس کے ہاتھ مہندی سے خالی تھے، وہ جو بچپن سے خدیجہ بیگم کے ظلم سہ رہی تھی، شادی کے بعد ان کے جلاد بیٹے کے ہاتھ چڑھنے والی تھی۔ تبھی چہرے پر خوشی کی بجائے تھکن اور گہری اداسی تھی۔ نائس جوک مس ہانیہ، لگتا تو نہیں کہ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ آئی گیس ایگزام میں فیل ہونے پر آپ کہیں گی کہ آپ کا بچہ ہوا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ پورے 40 منٹ کھڑی رہیں گی۔ ہانیہ اس کے حکم پر کھڑی ہو گئی، مگر اگلے لمحے چکرا کر بے ہوش ہوئی تو کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے 1 مہینے میں آپ کی کتنی چھٹیاں ہیں، کتنے کام نامکمل ہیں آپ کے؟ زارون کی دھاڑ کمرے جماعت میں گونج رہی تھی، جبکہ آخری سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہانیہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی نااہلی کا احساس دلا رہا تھا، اور وہ بامشکل خود کو روکے ہوئے تھی۔ تمام لڑکیاں پلٹ پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں جو اس سے مقابلہ رکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا حسد تھا، جبکہ کچھ کی آنکھوں میں شرارت، جبکہ نظریں جھکائے وہ اپنے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بامشکل ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھی۔ زارون قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ آپ کلاس کے ایک بہترین طلبہ ہیں، لیکن کیا میں یہ وجہ جان سکتا ہوں؟ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے وہ بڑی تیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے اور آنکھوں سے ابلتا ہوا غصہ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، اور ہانیہ نے لرزتی ہوئی پلکوں کو اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام سمجھا۔ ایک نظر پلکیں اٹھا کر اس نے مقابل کو دیکھا، وہ مکمل طور پر نقاب میں لپٹی ہوئی تھی، بس سنہری آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نقاب کی پٹی بھووں تک اور نیچے سے آنکھوں کے کناروں تک کو ڈھانپے ہوئے تھی، اور ہمیشہ اس سے ایسے ہی ہوتا تھا جب بھی وہ زارون کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی۔ نہ جانے وہ کیوں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہ جاتا، جن میں شناسائی کی رمق تھی، جن میں ایک عجیب احساس ہوتا تھا جو اسے ٹھہر جانے پر مجبور کرتا، لیکن تب تک جب وہ لمبی لرزتی ہوئی پلکیں ان آنکھوں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو دنیا پسند کریں گی۔ اس بار وہ دھاڑا تو لہجہ پہلے سے زیادہ کرخ تھا۔ سر، دراصل وہ سر اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، اور زارون نے پہلی بار اسے لڑکھڑاتے ہوئے سنا، ورنہ وہ ہمیشہ ہی بے حد مضبوط لہجے میں بات کرتی، اور یہ لہجے کی لڑکھڑاہٹ اسے ایک بار پھر کسی شناسا آواز کے قریب کھینچ کر لے گئی۔ میرا نکاح تھا، اس لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس نے جلدی جلدی میں کہہ دیا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے جان چھڑوانے کے لیے جو کچھ زبان پر آیا وہی کہہ دیا ہے۔ اور زارون کے ساتھ ساتھ کلاس میں دبی دبی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر وہ چمکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا نکاح تھا۔ اس کے ہاتھ آنکھیں بے اختیار اس کے ہاتھوں پر جا اٹھی، جنہیں آستینوں نے آدھا ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ نے پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ آپ کا نکاح تھا، کہیں سے آپ لگ رہی ہیں نکاح کی دلہن، یا پھر زبردستی آپ کو پکڑ کر نکاح نامے پر دستخط کروا دیے گئے؟ یہ شدید غصے کا اثر تھا جو کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو رہا تھا، ورنہ لڑکیوں سے اتنی بات کرنا وہ بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ عام معاملات کو تو وہ بالکل ہی اگنور کر دیا کرتا، بس اس کے لیے ایک بار وارننگ دینا ہی کافی ہو جاتا، لیکن یہ لڑکی اسے مسلسل غصہ دلا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ ایسے نہیں مانیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے کسی سربراہ سے بات کروں، سزا تو بنتی ہے آپ کے لیے۔ اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے بامشکل اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر خود کو رونے سے باز رکھا۔ اب وہ پلٹ کر دوبارہ دور جا رہا تھا اور ہانیہ بیٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے زارون کی کاٹدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اب پورے 40 منٹ کھڑی رہیں گی، یہ آپ کی سزا ہے تاکہ اگلی بار آپ کی ہر اسائنمنٹ مکمل ہو۔ آپ مشکل اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں کو سنبھال کر وہ کھڑی رہی،
اور زارون دوسرے بچوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی شخصیت کا اثر تھا کہ عام طور پر لڑکیاں اس کی کلاس کو بڑی خوشی سے اٹینڈ کیا کرتی، لیکن جب کبھی وہ غصے میں ہوتا یا کسی ایک پر غصہ نکالتا تو باقی اسٹوڈنٹس کا بھی سہم جانا بنتا تھا۔ پوری کلاس میں مرکزی توجہ بن کر سب کے درمیان کھڑا ہونا اس سے جتنا محال لگ رہا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی بھی خود کو اتنی مشکل میں نہیں پایا۔ اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ پاس بیٹھی ہوئی ندا نے اسے بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ وہ بار بار سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہانیہ نے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے ڈیسک کا سہارا لیا۔ تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے اسے کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو کسی بھی صورت رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس کے وجود میں آہستہ آہستہ بخار کی تپش ابھی بھی موجود تھی، جو شاید بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ شریر لڑکیاں پلٹ کر اسے دیکھتی اور قریب بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی سرگوشیاں بھی بالکل واضح تھیں۔ عجیب سے احساس کے تحت اس کے چہرے کی رنگت بھی سرخ ہو گئی۔ اپنی آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسوؤں کو حلق میں اتار کر وہ سہمی کھڑی رہی، نہ جانے کتنی دیر، جب اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، سانسیں اٹکنے لگیں، دل تیز دھڑک رہا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اوندھے منہ جا گری۔ دھڑام کی آواز سے سب نے پلٹ کر دیکھا۔ پاس بیٹھی ہوئی ندا نے بے اختیار اپنی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا، اور وہ شخص جو پڑھانے میں مصروف تھا، اس نے بھی سر اٹھا کر دیکھا، اور اگلے لمحے کتاب رکھتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ پاس کھڑی ہوئی لڑکیاں اس کے ارد گرد گھیرا بنانے لگی تھیں۔ جب اس کی سخت آواز پر سب لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے، وہ منہ کے بل گری ہوئی تھی۔ زارون کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اسے اپنی جانب سے پنشمنٹ دے کر دوسری جانب متوجہ ہو گیا، لیکن اس وقت اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لپک کر اسے سنبھالتے ہوئے سیدھا کیا۔ وہ ابھی تک نقاب میں تھی، آنکھیں بند تھی، جبکہ وجود جیسے بے جان۔ باہر خبر شاید انتظامیہ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ لڑکیوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب لوگ بات کو تھوڑا سا اچھال رہے تھے۔ سر زارون کی پنشمنٹ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بے ہوش ہو گئی۔ وہ پہلے بھی اپنے غصے کی وجہ سے جانا چاہتا تھا، پہلے بھی انتظامیوں سے کتنی بار وارن کر چکی تھیں کہ وہ بار بار اتنے غصے میں نہ جایا کرے۔ اسٹوڈنٹس اس کی موجودگی سے گھبرانے لگے ہیں، اور اب اس لڑکی نے گر کر اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ دانتوں کو پیس کر اسے سیدھا کرتے ہوئے وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ اور تبھی پرنسپل کے ساتھ 2 ٹیچرز بھی اندر داخل ہوئیں۔ فیمیل ٹیچرز کو اندر آتا ہوا دیکھ کر اسے چھوڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ کیا آپ نے مسٹر زارون؟ پرنسپل کی سخت آواز اور سخت نظروں کے اثر کو اگنور کرتے ہوئے وہ متواتر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرے آفس میں آئیے اور اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کیجیے۔ زارون کو حکم دیتے ہوئے پرنسپل پلٹ گئے، جبکہ ٹیچر سائمہ اور سارا اسے سہارا دے کر سٹاف روم کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ زارون نے ایک آخری بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ نقاب کا کونا ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ وہ بس اس کا چہرہ سرسری طور پر دیکھ پایا، لیکن کچھ تھا جس نے اسے کرنٹ کھا کر پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ حیرت اور بے یقینی سے وہ پلٹا۔ وہ چہرہ، بھلا اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے ساکت ہو چکے تھے کہ وہ سانس لینا بھی بھول گیا، اور وہ اب ٹیچرز کے سہارے دور جا رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک حیرت اور یقینی سے کھڑا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ماں ہی اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ چہرہ ہرگز نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ چہرہ ماہین نواز کا چہرہ تھا، وہ چہرہ جو اس کی دسترس میں ہے، لیکن یہاں کیسے ارد گرد نہ جانے کتنے سوالات الجھ تھے اور ہنگامے بکھرے ہوئے تھے، اور ان سب سے دور ہو کر سر جھٹکتے ہوئے وہ ایک بار پرنسپل آفس کی جانب بڑھا۔ پھر وقت سے ان کے غصے کا سامنا کرنا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ کچھ سوچ سکتا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ لیکن 100% یقین تھا یہ لڑکی ماہین ہے۔ اس چہرے کو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، اور 2 چہرے کبھی بھی اس حد تک ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھ سکتے، ہرگز نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا مسٹر زارون؟
اس کالج کو جوائن کیے ہوئے آپ کو 3 ماہ ہو چکے ہیں اور 3 مہینوں میں آپ کی 10 کمپلین آ چکی ہیں. واٹ از دس ٹائپ آف بیہیویئر مین؟ پرنسپل اسجد ہمدانی شدید غصے میں تھے. ان کے کالج کا ایک نام تھا اور اس ریپوٹیشن کو سنبھال کر رکھنے میں انہوں نے سالوں لگا دیے. بلا شبہ وہ ان کے کالج کا پرفیکٹ ٹیچر تھا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ وہ فیمیل اسٹوڈنٹس پر اپنا روب جھاڑتا یا پھر اس حد تک چلا جاتا کہ اسٹوڈنٹس کو بے ہوش ہونا پڑتا. میں نے بس ایک نارمل سی بات کی تھی، ایک چھوٹی سی پنشمنٹ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کی طبیعت آلریڈی خراب ہے. ایک تو وہ ذہنی کشمکش تلا رہا تھا، اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کے چہرے کے نقوش گھوم رہے تھے، اور دوسرا اسجد ہمدانی کی باتیں. وہ شدید بدمزہ ہوا اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے باہر نکل جائے، بھاگ جائے، لیکن کم سے کم یہ لیکچر اسے نہ سننا پڑے. دس از مائی لاسٹ وارننگ زارون. اگر آج کے بعد کچھ بھی ایسا ہوا تو بہت معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے گا. ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا جس نے بڑی مشکل کے بعد اپنے لیول کی کوئی جاب تلاش کی تھی، بڑھتے ہوئے اخراجات، اپنی ماں کی جانب سے دیا جانے والا پریشر، وہ کبھی کسی صورت میں بھی اس جاب سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا جو بھی ایک دوست کے والد صاحب کی سفارش سے ملی. اس لڑکی کی وجہ سے اسے نہ جانے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا. اپنے دانتوں کو پیس کر وہ باہر نکلا. اس وقت کچھ شدید غصے اور دباؤ کی لپیٹ میں تھا، اس لیے اس کے قدم سٹاف روم کی جانب مڑ گئے. سٹاف روم 2 حصوں پر مشتمل تھا. ایک جانب فیمیل ٹیچرز اور دوسری جانب میل ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، جبکہ دوسری جانب سے آنے والی آوازیں بالکل واضح تھیں. یوں لگ رہا تھا جیسے بچی بہت سٹریس میں ہے. سر زارون کو خیال کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے کان کے قریب جھکتے ہوئے فیمیل ٹیچرز اس کی ذات پر تذکرہ کر رہی تھیں جو اس کے لیے بالکل بے ضرر تھا. سو وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی لیٹا رہا. شکر ہے چہرے پر کوئی بھی زخم نہیں ہوا. ہاتھ پر زخم ہوا ہے، اس لیے انہیں بینڈیج کروانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے بعد گھر بھیج دیا جائے گا. ٹیچرز سارا دوسرے ٹیچرز کو بتا رہی تھیں اور اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے موبائل نکالا. ایک بار پھر اس لڑکی کی شکل اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے. اس لڑکی کی شکل ہو بہو ماہین سے کیسے ملتی ہے؟ وہ ماہین جو اس کی بیوی ہے، جس کے ساتھ صرف 2 ہفتے پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، جس کی صورت اس کے سارے نقوش اسے ازبر ہے. اس وقت ماہین کا یہاں ہونا ممکن ہی نہیں. کیسی آپ امی؟ خدیجہ بیگم سے حال وال پوچھتے ہوئے وہ مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ نہیں تھا. جلد سے جلد وہ مدعے کی بات پر آنا چاہتا تھا، جبکہ خدیجہ بیگم اسے دن بھر کے کاموں کی روٹین بتانے لگیں اور پھر اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں، تاکہ وہ اس کے آنے سے پہلے بنا سکیں. لیکن ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے وہی پوچھا جس کے لیے اس نے کال کی تھی. ماہین کہاں ہے؟ اس کے سوال پر دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر بالکل نارمل سی آواز میں خدیجہ بیگم نے ماہین کو آواز دی. وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار بیٹھا رہ گیا. دوسری جانب موبائل سے آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں. خدیجہ بیگم ماہین کو آواز دیتے ہوئے پوچھ رہی تھیں کہ وہ ابھی تک مصروف ہے یا فری ہو چکی ہے، اور پھر انہوں نے اسی انداز میں سے انفارم کیا کچن میں کھڑی ہے، کچھ برتن تھے تو کہنے لگی تعلیمی میں دھو دیتی ہوں، بات کرنی ہے تمہیں؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا. وہ جس فیملی سے بلونگ کرتا تھا وہاں اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک دوسرے سے منسوب ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کی شادی سے پہلے ایک دوسرے کی بے وجہ قریب آئیں یا ایک دوسرے سے باتیں کرتے پھریں. اس لیے اس وقت ضرور صرف شرمندگی کا شکار ہو کر اس نے انکار کر دیا. لیکن یہ بات اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گئی. ماہین اپنے گھر پر موجود تھی. اس نے کہا انفارم کر لیا، جبکہ یہ آخر تھا کہ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہ سر گرا کر نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا. کچھ تھا جو بہت عجیب تھا، کچھ ایسا جس کا سراغ لگانا ہر صورت ضروری تھا اس کے لیے. معمول کے مطابق گھر جاتے اپنی ماں کو سلام کر کے وہ کمرے میں چلا گیا.
کھانا یہیں کھا لیا جاتا ہے، اس لیے اسے کھانے کی اتنی طلب نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھکاوٹ کچھ زیادہ ہی تھی، اس لیے فریش ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، اور معمول کے مطابق جس وقت وہ نیند سے بیدار ہوتا اس وقت اسے چائے کی طلب ہوتی، اور ماہین ہمیشہ اس کے لیے اس کے کمرے میں چائے بنا کر لے کر آتی، صرف چند لمحوں کے لیے صحیح۔ کچھ خوشگوار سی سرگوشیاں اور نظروں کا تبادلہ ہوتا، اور پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کمرے سے نکل جاتی۔ ماہین اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا کے گھر کے حالات زیادہ بہتر نہیں تھے۔ ماہین ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جب سے چچا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا تب سے اس گھر کی ذمہ داریاں بھی اس پر آ پڑیں۔ کبھی کبھار راشن ڈلوا دینا، ماہین کی کسی نہ کسی ضروری ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں اس کی ذمہ داری تھیں، اور کچھ اخراجات چچا جان کی پینشن سے پورے ہو جاتے، اس لیے ماہین زیادہ تر ان کے گھر ہی رہا کرتی۔ یوں تو اس کی اپنی بہن ستارہ بھی تھی، لیکن ستارہ عمر میں چھوٹی تھی، اس کی عمر تقریباً 13 سال تھی، اور وہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اب 13 سال کی بچی کتنا کام کاج کر لے گی؟ اس لیے خدیجہ بیگم نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی، اور اس گھر کے آدھے سے زیادہ معاملات ماہین نے سنبھال رکھے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر کے آدھے سے زیادہ کام سے زیادہ ان کے گھر میں پائی جاتی، اور اب اس چیز کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے ماہین اور اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ویسے تو بچپن سے وہ دونوں ایک دوسرے کا نام ایک ساتھ سنتے آئے تھے، بابا کی موجودگی میں اسے ماہین سے منسوب کیا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام تھے، ایک دوسرے سے منسلک، اور عمومی طور پر جب دو لوگ شروع سے ایک دوسرے کا نام اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے سنیں تو دل ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی ایک دوسرے کو میٹھی نگاہوں سے دیکھتے، ایک دوسرے کا نام لینے پر شرما جاتے، اور یہ احساس دل فریب تھا، جو اس بات کی گواہی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہی محبت جو بڑی جان لیوا چیز ہے۔ ایسے سرخ و سفید رنگت کی حامل گہری کالی آنکھوں والی ماہین افتخار سے محبت تھی، چاہے دھواں دار محبت نہ سہی، لیکن بہت کشش والی محبت جو اسے بار بار ماہین کے قریب کھینچ کر لے جاتی۔ شام کے قریب بیدار ہوا۔ خدیجہ بیگم کو اس کے بیدار ہونے کا وقت معلوم تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں رہا، تھوڑا کام تھا اسے مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اور چائے کا انتظار کرتے ہوئے۔ اسے معلوم تھا ابھی کچھ دیر تک ماہین آئے گی، اور وہ ایک بار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایسے ضرور پوچھے گا کہ کالج میں موجود لڑکی اس کی شکل سے اتنی مماثلت کیوں رکھتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس روز ماہین اس کے کمرے میں نہیں آئی، بلکہ ماہین کی بجائے اس کی ماں خود چائے لے کر آئی۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آج آپ چائے لے کر آئی ہیں؟ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس وقت کی چائے ماہین کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے، لیکن آج کم سے کم یہ بات ایسے شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور خدیجہ بیگم نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ کیوں میں نہیں لا سکتی تھی؟ انہوں نے بات کو تھوڑا سا شوخی میں بدلتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں امی ہر روز ماہین لے کر آتی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کاغذات کو ترتیب سے رکھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اچھا، یعنی اب بیوی کے ہاتھوں کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ماں بھول گئی وہی شکوہ جو ان کی شخصیت کا خاصا تھا۔ کم سے کم وہ اپنا بیٹا کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی، اور یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے ساری باتوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ اور ان کی محبت کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، لیکن بیوی کی بھی تو جگہ ہوتی ہے نا۔ بڑی محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، لیکن ذہن میں جو کشمکش چل رہی تھی وہ کچھ عجیب تھی، بہت عجیب۔ پھر خدیجہ بیگم اس کے چائے پینے کے دوران ایسے سارا دن گھر کی روٹین بتاتی رہیں، جس میں 10 بار ماہین کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کی باتوں اور ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے اطمینان کو دیکھ کر اسے بھی سر جھکانا پڑا۔ وہ خوامخواہ زیادہ سوچ رہا تھا، یا پھر ماہین اس کے سر پر اس قدر سوار ہو گئی کیا وہ اسے دوسری لڑکیوں میں بھی دکھائی دینے لگا؟ ایک مبہم سے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اس نے اپنی تمام سوچوں کو مسترد کر دیا، اور شاید یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ ان کا اور چاچو جان کے گھر کے ساتھ ملحق تھے۔ وہ شام میں خوشگوار شام تھی۔ اس نے ماہین کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی موسم اتنا خوشگوار تھا کہ وہ بہت اطمینان سے
مسکراتے ہوئے چھت پر چلا آیا۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کے بدن سے ٹکرائی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کھانا کھا لیا، اب بس کچھ دیر اپنے ساتھ گزار کر وہ سونے والا تھا۔ اس علاقے میں اس کا ایک ہی دوست تھا، عباد، جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ یہ وقت وہ زیادہ تر عباد کے ساتھ ہی گزارنا محسوس طریقے سے۔ اس کے چہرے کا رخ چچا کے گھر کی جانب تھا، جہاں سے ان کا صحن بالکل واضح تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا، ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اپنے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں اور دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وہ چھت پر ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ جب اسے سحر میں گلابی رنگ کا لہراتا ہوا آنچل دکھائی دیا، اس سے معلوم تھا وہ کون ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہو ہی کون سکتا تھا۔ بڑی جاذبیت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے سارے دن کی تھکاوٹ گزار رہا تھا۔ محترمہ نے باہر آ کر چند ایک چیزوں کو سمیٹا۔ پشت پر بکھرے ہوئے بال اڑ اڑ کر اسے ڈسٹرب کر رہے تھے، جنہیں کیچڑ میں مقید کرنے کے باوجود وہ اپنی شوخیوں سے باز نہیں آئے، اور دوپٹہ ہوا میں لہراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ بلکہ مدھم سی روشنی میں وہ پشت پھیرے کھڑی تھی جب اچانک کسی چیز کو اٹھا کر وہ پلٹی اور ایک بار پھر مقابل کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی کو دیکھ رہا تھا، جو دور سے بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ اس کی ہتھیلی پر بندھا ہوا سفید رنگ کا کپڑا۔ اور ایک آواز اس کے ذہن میں منڈلانے لگی، شکر ہے چہرہ بچ گیا، بس ہاتھ پر تھوڑا سا زخم آیا ہے۔ ماہین کب کی وہاں سے چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا، بالکل ساکت، بے یقین ہو کر۔ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے وہ پلٹا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ اس کالج میں پڑھ رہا تھا، اور 3 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ بہت اعتماد سے بات کیا کرتی، جبکہ اس کے مقابلے میں ماہین ذرا گھبراہٹ اور لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو کر بات کرتی۔ یا پھر یہ وجہ تھی کہ وہ کبھی ماہین سے اتنی بات نہیں کر پایا۔ وہ لڑکی ہمیشہ نقاب میں موجود ہوتی، اس کے سارے کاغذات میں اس کا نام ہانیہ واجد لکھا تھا، تو پھر کیسے ممکن تھا یہ سب؟ اگلی صبح بالکل ہی منفرد تھی۔ وہ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ماہین اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، لیکن عجیب تھا، انگوٹھے کے قریب ہڈی تھوڑی سی سرخ تھی اور اس پر تھوڑی سی مرہم لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی واضح کپڑا یا پٹی نہیں باندھ رکھی تھی۔ اس نے سلام کرتے نظریں جھکا کر قریب سے گزرنے لگی تھی کہ مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے دلکش شفاف چہرے کو بڑی جاذبیت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے محترمہ، مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہیں۔ نو لفٹ کا بورڈ۔ وہ دلکشی سے اس کے قریب جھکتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور ماہین کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں اس کے چہرے کی رنگت غارت ہوئی۔ تائمے کا خوف ہمیشہ سے اس کے سر پر مسلط رہا۔ آج تک وہ کبھی بھی اس شخص کے قریب نہیں آ پائی، صرف اور صرف خدیجہ بیگم کے خوف کی وجہ سے۔ ریلیکس، یو آر مائی وائف، وہ جیسے سے یاد دہانی کروا رہا تھا، اور ماہین اس کے چہرے کی رنگت بے اختیار سرخ ہو گئی۔ اب ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کی سرخی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ ماہین کی آنکھوں میں دیکھ رہا، اور ناسمجھی سے اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر اس شخص کو، یہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ پچھلے 2 دنوں سے ہے۔ بالکل نارمل سے لہجے میں وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے اسے بھنک ہی نہ ہو کہ وہ کس لیے پوچھ رہا ہے، جبکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ آج سے 2 دن پہلے یہ ہرگز بھی تمہارے ہاتھ پر نہیں تھا۔ وہ بات کر رہا تھا اور سامنے کھڑی ماہین یا پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا، یہ بابا کو چیئر سے اٹھاتے ہوئے گر گئی تھی میں، اور بیچارے بابا بھی میرے ساتھ ہی گر گئے۔ ایک تو آپ ہمارے گھر تک پوچھنے کے لیے نہیں آئے، اور دوسرا روب جھاڑ رہے ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اسے کہتی جا رہی تھی، اور وہ ساکت کھڑا رہا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن کیسے تھا؟ تم اسے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟
اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ دلکشی سے اس کی شفاف گردن پر جھکا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اپنا ایک نشان چھوڑ دینا چاہتا تھا تاکہ مارے اگلی بار جب اس لڑکی سے ملاقات ہو تو یہ نشان ہم نے دیکھ کر مجھے پہچان لے، کچھ ایسا جو آسانی سے مٹ نہ پائے۔ اس کی بے انتہا قریبی پر ماہین کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ مشکل سے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو سنبھال کر اپنے چہرے کی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ مسکراتی وہ مقابل کے دل میں اترتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت محبت سے زیادہ اس کے ذہن میں بڑھتی ہوئی الجھنوں کا شور تھا۔ اسے نرمی سے جھکتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ کونے پر رکھ دیے اور کانپتی ہوئی ماہین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ دو دل دھڑک رہے تھے ایک ہی تال پر، اور اس کی گردن پر جھکا ہوا شخص نرمی سے اسے اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ جب اٹھا تو اس کے لبوں کے نیچے ایک ہلکا سا سرخ نشان بن گیا، اور یہ نشان اب نشانی تھی اس لڑکی کی جانب سے جسے دیکھ کر وہ صرف اپنی الجھن کم کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بار اس کے بے حد قریب آتے وہ اپنی شدتوں سے اسے مخمور کرتا جا رہا تھا، اور وہ گلابی سی لڑکی اس کی محبت میں لپٹ کر یا معطر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہ نہایت اطمینان سے اسے دیکھتا رہا جب تک کہ ماہین نے اپنے نازک سے وجود کو اس کی ذات سے الگ نہیں کیا، اور پھر اب وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب تک وہ اس کے سامنے رہی اس نے اپنی گردن پر بنے ہوئے نشان کو اپنے دوپٹے سے چھپائے رکھا۔ ایک بار بھی اس نے سر اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتی۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق کلاس میں انٹر ہوا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی بات تھی، اسے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کے کندھے کے قریب بنے ہوئے سرخ نشان کو دیکھنا تھا، کسی بھی طرح سے، چاہے یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر کی الجھن کو کم کرنا چاہتا تھا۔ آخر سب کچھ ہو کیا رہا تھا؟ آئی ایم سوری ہانیہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی طبیعت آلریڈی خراب ہے۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کو لبوں پر سجا کر وہ ہانیہ کو نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہی سنہری آنکھیں اور لمبی پلکیں اس کے سامنے مسلسل سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ اس نے دوبارہ پکارا۔ جی سر، کوئی بات نہیں، وہ بامشکل کہہ گئی۔ وہ جس طرح کیٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں جس طرح بار بار اس کے ہاتھ پر جا کر ٹک رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا تفتیش کرتا ہوا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس لڑکی کا گھبرا جانا بنتا۔ کیا بات ہے؟ آپ اتنے گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ دیا، اور اس بار ہانیہ نے اسی اعتماد سے سر اٹھایا تھا جو اعتماد اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ نہیں سر، میں بالکل نہیں گھبرا رہی، بڑے مضبوط لہجے میں کہہ کر اس نے کچھ دیر کے لیے مقابل کو دیکھا، جس کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی سب لڑکیاں وداؤٹ ابایا آتی ہیں تو آپ ابائے کا تکلف کیوں کرتی ہیں؟ اور پھر نقاب، حالانکہ کلاس میں زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں۔ وہ اس بار بڑی باریک بینی سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کلاس کی باقی لڑکیوں سے عمر اور جسامت میں تھوڑی سی بڑی تھی۔ انتہا کی ذہانت تھی اس میں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس کا لہجہ کمال تھا، بہت بااعتماد لہجہ اور پختہ مزاج۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سر، لیکن میں شروع سے نقاب کرتی ہوں اور یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو باہم ایک دوسرے میں پیوست کیے اس نے مضبوط لہجے میں کہہ دیا، اور مقابل کو ایک بار پھر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ بس کے ہاتھوں کے نظارے سے بڑے ہوئے ناخنوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے کافی شوخ مزاج لگتی ہیں آپ، اگر آپ نقاب اتار بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طلاق ہو گیا، جبکہ ہانی نے اس بار مزید اعتماد سے جواب دیا، سر کلاس میں صرف میں عبایا پہن کر آتی ہوں، لیکن کالج میں ایسی بہت سی لڑکیاں جو عبایا پہن کر آتی ہیں، تو آپ کو صرف میرے عبایا سے کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ کالج کی رولز کے خلاف بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی، لیکن مقابل کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے قریب کھڑے ہو کر بھی وہ کچھ ایسا محسوس کر رہا تھا جو اسے ماہین کے ارد گرد آتے ہوئے محسوس ہوتا۔ کچھ تو تھا جو بہت بے یقین کر دینے والا۔ اب اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا کریں، یہ صرف ایک عام سی بات ہے، اس نے کہہ دیا، جبکہ ہانیہ بھڑک اٹھی تھی۔
یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے نقاب پر بات کریں اور آپ کو لگتا ہے یہ عام سی بات ہے. اس بار وہ ذرا سا اونچا بولی. تمام اسٹوڈنٹس ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے. وہ سرخ کاٹدار نظروں سے ہانیہ کو دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا, جبکہ ہانیہ دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی. ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی ان باتوں نے کسی سنجیدہ مسئلے کو جنم دینے والی تھی. اس دن وہ شدید غصے میں تھا. اتنا غصہ اسے پہلے کبھی نہیں آیا. سارا دن وہ ڈسٹرب ہو کر اپنے کمرے میں رہا اور شام کے قریب باہر نکل کر جب اسے سیڑھیاں اترتی ہوئی ماہین دکھائی دی, اسے چند قدموں کے فاصلے پر کمرے کے اندر جاتی ہوئی ستارہ کو نظر انداز کر کے اسے سختی سے ماہین کا اور اسے کھینچتے ہوئے چھت پر لے گیا تھا. اس کے ہاتھ پر وہی سرخ نشان تھا, پٹی نہیں تھی, جبکہ ہانیہ کے اسی ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. ہانیہ کے ہاتھوں کے ناخن تھوڑے سے بڑے تھے, جبکہ ماہین کے بالکل بھی نہیں تھے. ہم اگر ہاتھوں کی رنگت اور مخروطی انگلیوں میں کوئی بھی فرق نہیں تھا. کیا تم مجھے پاگل بنا رہی ہو یا پھر مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ یہ بڑی سختی سے گراتے ہوئے وہ اسے ٹھہر جانے پر مجبور کر گیا, جبکہ ماہین نے نرمی سے اپنا بازو چھڑوا کر سر اٹھا کر اسے دیکھا. کیا ہو گیا, آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ ہر بار اس کے غصے پر سہم جایا کرتی, اور مقابل نے سختی سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا. تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تم کہاں آتی جاتی ہو؟ تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے؟ کہ اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہوتی جا رہی تھی. اگر انگد کو سائڈ پر رکھ دیا جاتا تو ان کالی آنکھوں اور سنہری آنکھوں میں کوئی بھی فرق نہیں تھا. وہی اٹھتی اور گرتی بھی پلکیں جو اس کے ذہن پر سوار ہو کر اس کے لیے مصیبت کا باعث بن چکی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب کیا بات کر رہے ہیں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس بار اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو منڈلانے لگے. آج سے پہلے اس نے کبھی بھی زارون کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. عام طور پر اگر وہ غصے میں ہوتا بھی تو ماہین سے اس طرح بات نہیں کرتا جس طرح وہ اب کر رہا تھا. ماہین تو جانتی تھی بھی نہیں ہوگی. اگر میں نے سچائی کو جان لیا تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اس کا لہجہ اب انتہا سے زیادہ سخت ہو چکا تھا اور ماہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, جبکہ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا. آئی ایم سوری ماہی, دراصل مجھے غصہ کسی اور بات کا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اسے کیا ہو رہا ہے, وہ کیوں اتنا مس بہیو کر رہا ہے اس کان سی لڑکی کے ساتھ جو ہر ایک کے ترش لہجے کی عادی ہو چکی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا کہیں آنا جانا آپ کو میری ذات پر یقین نہیں ہے تو آئیے امی سے پوچھ لیجئے. وہ تو سارا دن گھر رہتی ہیں, میں ان کے پاس رہتی ہوں اور ان سے کیا پوچھتا. ان سے ایک بار نہیں وہ بار بار پوچھ چکا تھا اور ہر بار ہی وہ اسے ماہین کی روٹین کے بارے میں بتا دیتی, اتنے اطمینان کے ساتھ کہ خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. حالانکہ اس نے 2-3 بار ڈھکے چھپے لفظوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ماہین کا کہیں آنا جانا تو نہیں, لیکن وہ سرے سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیتی کہ وہ کچھ نہیں جانتی. البتہ ماہین دن کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارتی ہے. اس وقت وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے تھا. اس کی آنکھوں میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے آنسوں پر باری باری لب رکھتا اور اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا. تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہ وہی زارون تھا, اس کا اپنا زارون. غصے سے بول تو سکتا تھا لیکن اسے تکلیف دینے کا تصور بھی وبال جان تھا. زندگی میں کبھی کچھ بھی ہو جائے ماہی, لیکن مجھے تم سے کبھی کچھ مت چھپانا. تم جانتی ہو نا مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے. ہزاروں کی تپش دیتی ہوئی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے لڑزتے ہوئے لبوں سے کچھ کہتی. پشت سے آنے والی تائی کی آواز پر وہ اچھل کر زارون سے دور ہوئی. اسے جتنا خوف محسوس ہوتا آج تک وہ کبھی کسی سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوئی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زارون بھی اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا. کچھ نہیں امی, وہ میں بس ماہین سے بات کر رہا تھا. تو اپنے گڑبڑاتے ہوئے لہجے پر قابو پا کر اس نے یہ بات کو سنبھالنا چاہا, لیکن تائی کی کاٹدار نظریں ماہین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. اتنا دھیان اگر کام پر دے دیا ہوتا تو نیچے سالن جل کر کوئلہ نہ ہوتا. لیکن تائی امی میں تو چولہا بند کر کے آئی تھی, ابھی تک اس کی صفائی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی. یہ تائی کی نظروں کے اثر سے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی,
جبکہ تائی نے تیز نظروں سے اپنے بیٹے کو گھورا تھا۔ گھر میں جوان بہو بہن رہتی ہے اور میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی، ہمیشہ سے سخت رہی، اور اب بھلا انہیں کیسے برداشت تھا کہ ان کا جوان بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکل کر بہو کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ خدا کا واسطہ امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ گھر کی جوان بیٹی پر برا اثر پڑتا۔ بات کو بڑھایا نہ کریں، ذرا سے تیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ ان کے قریب سے گزرا تھا اور ختیجہ بیگم دیر تک پلٹ کر ایسے دیکھتی رہی۔ کچھ تھا جو عجیب تھا، کچھ ایسا جس پر قابو پانا بہت ضروری تھا۔ جو چال وہ پہلے بن چکی تھی، اس چال کو مکمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اب انہیں صرف آخری تیر پھینکنا تھا جو نشانے پر لگتا اور ہر طرح سے جیت ان کا مقدر بنتی۔ اگلے دن ان کے جاتے ہی کالج میں ایک ہنگامہ آ چکا تھا۔ افتخار صاحب کالج میں انتظامیہ کے سامنے موجود تھے اور بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ پروفیسر زارون کو یہ کوئی حق نہیں کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ غیر ضروری سوالات کریں، یا نہ جانے اس نے اپنے باپ کو کیا بتایا کہ پروفیسر زارون نے پردے کے حوالے سے ان کی بیٹی سے غیر ضروری سوالات کیے ہیں، اور اسی بات کا بھی بتنگڑ بنا کر وہ پرنسپل کے سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے ماتھے کو چھوتے ہوئے وہ شدید بیزار ہوا کہ ہانیہ نامہ نہ جانے کب اس کی جان چھوڑتا۔ وہ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ بس ایک عام سی بات تھی۔ اسٹاپ اٹ مسٹر زارون، ہم اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو وارن کر چکے ہیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے ایسی بات سن کر ایک عجیب سی تذلیل اس کی رگ رگ میں پھیل گئی۔ ایسے اس ہانیہ نامی لڑکی سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خوامخواہ اس کی شکل حکیم سے ملتی ہے، اس وجہ سے اسے سر پر چڑھا کر وہ اپنے لیے اور اپنے کردار کے لیے مختلف سوالات پیدا کرنے کا باعث بن گیا جو اس کی ریپوٹیشن کو بری طرح خراب کر رہے تھے۔ I'm sorry سر، اگر آپ کہیں گے تو میں ہانیہ سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اسے اس وقت اس جاب کی اشد ضرورت تھی، اسے چھوڑ کر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سو سر جھکائے ہوئے معافی مانگ لی، لیکن ارشد ہمدانی بری طرح بھڑک اٹھے۔ اس بار آپ کی سوری کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کو عارضی طور پر 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو پھر آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، میں اس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن عزت نفس کی بات تھی، خاموشی اختیار کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ پورا راستہ اس کے ذہن میں عجیب سے سوالات گڑمڑ کرتے رہے۔ چہرے کی رنگت سرخ تھی اور آنکھوں میں بھی لاوا ابل رہا تھا۔ اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ 1 مہینے کے لیے اسے کالج سے نکال دیا گیا، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ وہ شہر میں اچھی خاصی عزت رکھتا تھا۔ اس کے اپنے گھر بہن تھی، منگوہا تھی، اور ایسے میں کسی اور لڑکی کے ساتھ بے بنیاد الزامات کو دہراتے ہوئے اسے سسپینڈ کر دینا، یہ بات اس کے لیے شدید توہین کا درجہ رکھتی تھی۔ اسے سوچ لیا اب وہ دوبارہ اس کالج میں جھانک کر بھی نہیں دیکھے گا، ہرگز نہیں، چاہے جتنی بھی مجبوری بن جائے۔ صرف 2 گھنٹوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ معمول سے ہٹ کر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلی بار اسے یوں لگا جیسے ختیجہ بیگم اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی ہیں۔ ان کے چہرے کی رنگت تھوڑی پھیکی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے تم اپنے مقررہ وقت پر آتے ہو نا، اس لیے۔ انہوں نے فوراً بات کو سنبھال لیا۔ ماں ان سے کہیں میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں بھجوا دے، اس نے کہتے ہوئے دانستہ طور پر کچن کی جانب دیکھا تھا۔ وہ عمومی طور پر دن میں ان کے گھر رہا کرتی، ان کے سارے کام کاج کیا کرتی، لیکن اس وقت گھر کے سارے کام مکمل تھے لیکن وہ نہیں تھی۔ ماہین تو اپنے گھر گئی ہے، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے بات کو نظر انداز کر دیا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جلد سے جلد اس کا ارادہ تھا کہ وہ رخصتی کروا لے گا، لیکن اب ایک بار پھر جاب سے ہاتھ دھونے پڑے تو شاید ہی رخصتی کے چانسز بچے ہوں۔ وہ اتنے زیادہ سٹریس میں تھا کہ اگلے 2 دنوں کے لیے وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ماہین بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی۔
نہ اس کا حال وال لینے کے لیے، اور اسے یہ لگا شاید اس روز چھت پر تائی امی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ یا تھوڑی گھبرا گئی ہے۔ اس دن وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، ماہین ان کے گھر موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو وہی جواب آیا، وہ اپنے گھر ہوگی، اور اسے حیرت ہوئی، آپ تو کہتی تھیں کہ وہ سارا دن ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس نے میرا پوچھ لی یاد کرتی تھی، لیکن اب تمہارے چچو کی طبیعت خراب ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر بات کو بدل دیا۔ اور اس دن بغیر ختیجہ بیگم کو بتائے وہ چپ چاپ چھت سے ملحقہ چھت پر گیا اور وہاں سے سیڑھیاں اتر کر سیدھا چاچو کے گھر چلا گیا۔ مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آج کتنے دنوں کے بعد وہ جا چکی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا۔ ماہین کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسے بتانا چاہیے تھا کہ جاب ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں ایک ایسا انکشاف اس کا انتظار کر رہا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ ساکت رہ جائے گا۔ ایک ایسی بے یقین کر دینے والی بات جس کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چچی کچن سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی اور اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ ارے بیٹا تم! ان کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت تھی، ان کی آنکھیں معمول کے مطابق اسے دیکھ کر چمک اٹھیں اور اس نے آگے بڑھ کر چچی سے پیار لیا۔ چاچو کیسے ہیں؟ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً اسے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور ماہین اس نے بغیر کسی جھجک کے پوچھا تھا، چچی اس کی ماہی کدھر نہیں ہوتی؟ بات میں نقص نکالنے والی، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لینے والی ماہین، زارون تو مذاق کر رہے ہو؟ وہ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے چچا جی؟ میں آپ سے ماہین کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ وہی تو اس وقت جاب پر جاتی ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ وہ بے یقین کھڑا رہ گیا، یعنی اس کی بیوی جاب کر رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ کیسی جاب؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ ایسے حیرت ہوئی، لیکن ماہین تو کہہ رہی تھی یہ جاب لگوانے میں تم نے اس کی مدد کی ہے، اور وہ وہیں چپ چاپ کھڑا رہ گیا۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ آخر کون سی ایسی پہیلی تھی جس کی انہوں نے گتھیاں الجھتی جا رہی تھی؟ میں بھول گیا چچی، میں ماہین سے اس بارے میں بات کروں گا۔ کچھ دیر چاچو کے پاس بیٹھا رہا، لیکن غائب دماغی سے اس کے دماغ میں جیسے ہی لوٹ پٹ ہو رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ اس کی ماں کہتی تھی کہ ماہین سارا دن ان کے گھر رہتی ہے، چچی کہتی تھی ماہین جاب کرتی ہے، اور کالج میں ماہین کے ہمیشہ کا لڑکا دیکھ کر اسے ماہین کا گمان ہوتا۔ کچھ کاغذات کو ڈھونڈنے کے ارادے سے وہ ماہین کے کمرے کی جانب گیا۔ وہ ایک بار ہر چیز کو کھنگال کر دیکھنا چاہتا تھا۔ بچپن سے یہ بات اس کے ذہن میں پہرا بٹھائے ہوئے تھی کہ ماہین صرف اس کی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے، اور آج اگر وہ کچھ چھپا رہی تھی تو اس کی بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے ہر چیز کھنگال لی، اسے کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ وہی تھا جو اس نے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ اکتائے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اس نے ایک کونے میں گرے ہوئے چند کاغذات کو دیکھا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہیں اٹھا لیا۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کاغذات کو پریشانی میں ہاتھ سے مروڑتے ہوئے اس کونے میں پھینک دیا گیا۔ جیسے بھی، لیکن وہ انہیں آہستہ آہستہ کھولتا جا رہا تھا اور وہیں ساکت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آج تک نہیں سوچا حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تھپڑ کی شدید آواز لاؤنج میں گونج اٹھی اور ماہین بے اختیار 2 قدم اچھل کر دور ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار زارون آفریدی نے ماہین پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے سخت لہجے کا سامنا کر رہی تھی۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا، تو تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے جھوٹ بولو، اسے فراڈ کرو۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ کہتا چلا گیا، جبکہ ختیجہ بیگم چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ شائستہ بیگم بھی اس گھر میں موجود حیرت اور بے یقینی سے یہ سارا کارنامہ دیکھ رہی تھی۔ 2 دنوں تک مسلسل وہ اسی صورتحال کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن جب ماہی اس گھر سے نکلنے لگی تو اس نے چپکے سے گاڑی اس کے پیچھے ڈال دی۔ وہ جہاں گئی وہ ساری جگہوں کو نوٹ کرتا چلا گیا۔ بالآخر اس حلیے میں اسے کالج کے سامنے اترتا ہوا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہی بات جسے اس نے منع کیا تھا، دھوکہ، فریب۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے بہت مجبوری میں کی ہے، اور تائی امی جانتی ہے اس بارے میں۔
پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ اقرار کر رہی تھی اور اس نے گردن موڑ کر ماں کو دیکھا. میں خبیث لڑکی ابھی بھی جھوٹ نہیں بول رہی. نہ جانے کس کے ساتھ باہر چکر چلا کر میرے بیٹے کو بے وقوف بنا رہی ہو. خدیجہ بیگم بھلے اتنی آسانی سے جانے دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. اور انہیں اس طرح 5 سال پلٹتے ہوئے دیکھ کر اس سے لگا جیسے اس کے قدم اترتے ہی زمین نکل جائے گی. تائی امی اور وہ بے یقین کھڑی رہ گئی. وہ جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے مجھے بھیجا تھا وہاں جاب کرنے کے لیے کیونکہ وہ ان کی کسی عزیزہ کے جاننے والے ہیں اور وہاں میری ملاقات ہانیہ سے ہوئی. بری طرح روتے ہوئے وہ ساری حقیقت بتاتی جا رہی تھی. اور اس روز وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر جا لیٹا. اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ اس لڑکی کی موجودگی سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ کچھ ہے جو اس کے دل کے بالکل قریب ہے. اس کے قریب آ کر اس کے آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اسے بات کرنا چاہتا ہے. حالانکہ آج تک اس اجنبیوں سے اتنا بے تکلف ہونے کا موقع نہیں ملا، اور اگر موقع ملتا بھی تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتا. اس روز جو اس پر انکشاف ہوگا وہ بہت دل دہلا دینے والا تھا. خدیجہ بیگم یہ نکاح ہونے کے بعد بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہر صورت آپ اپنے ماں باپ کو بندوبست کرے. کچھ دیر تو وہ چپ چاپ ان کے ڈانٹ سنتی رہی جو کہ اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد خدیجہ بیگم نے اس پر اپنے گھر کا راشن پانی بند کر دیا اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر وہ ساتھ نہیں دے گی تو پھر وہ اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کے ساتھ رشتہ توڑوا دیں گے. طلاق کا داغ لے کر وہ کہاں پھرتی رہے گی؟ ایسے جسم بھرنا پڑے. خدیجہ بیگم نے خود اس کے لیے ارینج کیا. جب تک ان کے گھر گئی وہ نہیں جانتی تھی اسے کون سا کام کرنا ہے، لیکن ان کی بیٹی سے پہلی بار ملاقات کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ دراصل اسے یہاں کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوگا. ہانیہ کے لیے یہ سب سے آسان ترین کام تھا. وہ پہلے بھی حجاب نقاب میں جایا کرتی اور اس کی اور ماہین کی عمر ایک جتنی تھی. اس نے نقاب کا سہارا لے کر ماہین کو بھیجنا شروع کر دیا. شروع سے اس کے بعد اتنا صاف تھا کہ آج تک اس سے کوئی دوست ہی نہیں کرنے دی. اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں تھا اس کے اتنا قریب بھی اسے پہچان لیتا. اور باقی جو باتیں باریک بینی سے سکھائی جانی تھی وہ ہانیہ نے اسے مکمل طور پر سمجھا دی. اس کے آنکھوں کا کلر چینج کرنے کے لیے لینس لگا دیے جاتے. ہانیہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ لڑکی تھی. اس کے سنہرے بال اور سنہری آنکھیں تھیں، ہاتھوں کے ذرا ذرا سے بڑے ہوئے ناخن، اور ایسا ہی حلیہ دیکھ کر وہ اسے کالج بھیجتی. یہ سب کچھ اس طرح ٹھیک چل رہا تھا جب تک کہ یہ سب کچھ اس شخص کی نظر میں نہیں آیا اور وہ بے یقین کھڑا رہ گیا. یعنی جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ غلط نہیں تھا، جو کچھ وہ محسوس کرتا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. ایک دم سے ہانیہ کا پڑھائی میں اتنا لائق ہو جانا، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، اچھی تھی لیکن اس حد تک اچھی نہیں تھی. اسے کسی بھی بات کا وہ حق نہیں تھا. اگر تو تھا تو صرف اس بات کا کہ اس لڑکی نے ایک بار بھی اس پر یقین نہیں کیا کہ اس کی ماں نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے لگی. بقول خدیجہ بیگم کو اسے یہاں رہنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی. اب وہ اپنے بیٹے کی جیب 2 ساری زندگی نہیں ہلکی کروا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا. لیکن زارو نے اسے بات چیت مکمل طور پر کر دی. اگلے دن وہ مکمل ثبوتوں کے ساتھ کالج گیا تھا. اس نے ہمدانی کے سامنے ساری صورتحال رکھی تو وہ خود بھی ساکت رہ گئے. اس کے ساتھ ماہین بھی تھی جس نے اس بات کی گواہی دی. ہانیہ کو فوراً کالج سے نکال دیا گیا. نہ صرف نکالا بلکہ اس کے باپ کو بلا کر یہ بھی ساری بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی کہ یہ کیس ایک عجیب طرح کا کیس ہے. لیکن حقیقت تھی سے وہ جانتا تھا کہ اس نے ماہین کو کتنی مشکل سے بچایا ہے. دھوکہ دہی کے کیس میں وہ بھی جیل کی ہوا کھا سکتی تھی، لیکن بہت سے دوستوں کے نمبرز اور محنت سماجت کے بعد اس نے ماہین کو بچا لیا. لیکن وہ مکمل طور پر اس سے ناراض تھا، نہ صرف ماہین سے بلکہ اپنی ماں سے بھی. اس کی ماں کیسے اس کی بیوی کو استعمال کرنے کے بعد آخری وقت میں بازی پلٹ کر دور ہو گئی. اگر اس وقت وہ غصے میں کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا لیتا جو ان کے رشتے پر آنچ لانے کا سبب بنتا
تو اگر وہ وہیں خاموش ہو جاتا تو اگلی بار بڑی سازش ہوتی اور اس بڑی سازش کا شکار ہو کر وہ ماہین سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیتا۔ اس لیے اسے اس بار کی سازش کو ختم کرنا تھا۔ چاچو سے کہیں کہ رخصتی کی تیاریاں کریں، مجھے نہ ہی کوئی جہیز چاہیے اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا خرچ، بس چند ایک لوگوں کو بلا کر میں ماہین کو رخصت کروا کر لانا چاہتا ہوں۔ اس نے خود اپنی زندگی کا فیصلہ لیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے کچھ چوں چراں کی لیکن اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنا پڑی، کیونکہ آج کل اگر وہ اس کی بات نہ مانتی تو اپنے بیٹے کو مزید خود سے بدگمان کر دیتے۔ کیسے سوچا تھا انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کریں گی اور استعمال کرنے کے بعد اسے ہارون کی زندگی سے نکال دیں گی۔ کچھ لوگ جو نفرت بنا کر اپنے لیے اور ہمارے لیے پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ان سے ہمارا رشتہ بالکل بے ضرر ہوتا ہے، وہ تائی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی یا ان کے بیٹے کے لیے اچھے انتخاب نہیں تھی، بلا شبہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور اس بات کو زارون بھی تسلیم کرتا تھا، لیکن اس سے ناراض تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس کے کمرے میں آئی، منتیں کی گھر لیں، میسیجز، کال، لیکن زارون کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تائی کے ساتھ جا کر اس نے کچھ شاپنگ کی اور کچھ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے جتنے اخراجات تھے انہی میں یہ بجٹ بنا اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس پر کام کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کی شاباشی لینے سے بہتر تھا کہ شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ اپنے پاؤں چادر دیکھ کر ہی پھیلاتا۔ مہندی کا چھوٹا سا فنکشن تھا اور کمبائن فنکشن۔ شائستہ بیگم اور نواز صاحب بے حد خوش تھے۔ ان کی بیٹی کو اس کا پسندیدہ شخص ملنے جا رہا تھا، ایک ایسا شخص جو ان کے لیے ان کے بیٹوں سے بڑھ کر تھا، اور اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھوں میں تھما کر وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ماہین نہ جانے کتنی بار گردن موڑتے ہوئے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا، وہ بالکل سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھا۔ حالانکہ زارون حسین تحاشا حسین لگ رہا تھا، جس کی معصومیت نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے، لیکن پھر بھی یہ حسن اور یہ معصومیت دونوں ہی اس کے دلہے کو متوجہ نہیں کر پایا، اور زندگی میں پہلی بار کیا گیا بناؤ سنگار اسے بہت کم قیمت لگا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کیا ہوا اگر وہ شخص اسے قریب نہ آنے دے، اسے کبھی معاف نہ کرے، اور اسی لباس میں سجتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنے خدشے اور وسوسے پالے۔ انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، وہ خدا سے بھی جو مانگتا ہے اس سے بدلے میں وہی دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بدگمانی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے قریبی رشتوں پر شک کرے گا، ان کے لیے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دے گا، تو یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ رخصت کیا ہونا تھا؟ ایک گھر سے دوسرے گھر آنا، لیکن پھر بھی وہ بہت آبدیدہ ہوئی۔ بابا کے گلے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تائی کا موڈ جیسا بھی تھا، لیکن تائی نے گھر میں اس کو شاندار استقبال کیا۔ مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے وہ احتیاط سے اسے کمرے میں لے کر آیا اور پھر ستارہ کے ساتھ مل کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ بھاری لباس کو پھیلائے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ اپنے نیک وصول کرنے کے بعد ستارہ کمرے سے نکل گئی۔ جب اس نے کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا، لیکن ماہین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں معمول کے مطابق ڈبڈبا رہی تھیں اور مقابل نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ میں نے آپ سے کتنی بار سوری کی ہے، صرف آخری بار معاف کر دیجئے، منمناتے ہوئے اس نے التجا کی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا بھی بڑی ہوگی؟ وہ بات کرتے ہوئے آہستگی سے اپنے لبوں سے اس کے لبوں کو چھو رہا تھا، اور ماہین کا دل گویا اچھل کر حلق میں دھڑکتے لگا۔ میں جانتی ہوں ہم نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ پہلی بار اقرار محبت کر رہی تھی، اور وہ بھی رونے کے درمیان، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو مقابل کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ اچھا اب رونا بند کرو، اپنی حسین آنکھوں پر رحم کھاؤ۔ کمر سے تھام کر
اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں کو تیز کیے ہوئے تھا۔ خوشبو ان دونوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر ایک دوسرے میں پیوست ہوتے جا رہے تھے، اور وہ سرگوشیوں سے سارے وعدے مکمل کر چکا تھا، اسے اپنی قسمیں باندھ کر۔ اس کے بعد جو بھی کرے گی اس کے بارے میں زارون کو معلوم ہونا چاہیے، اور ایک وعدہ اس لڑکی کی طرف بھی تھا جس کے بازوں میں بکھرتے ہوئے خود کو مقابل کے وجود سے معطر کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے دوبارہ پوچھ لیا، اور زارون دل کھول کر مسکرایا۔ نہیں، اور اگر روز مجھ پر ایسی محبت نچھاور کرے گی تو ناراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شریر لہجے میں مسکراتے ہوئے وہ اسے خود میں سمیٹ گیا، جبکہ اس کے سینے پر لب رکھتی وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس گھر میں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، تحفظ کیا ہوتا ہے۔ خدیجہ بیگم کبھی کبھار جھگڑا کر لیتی، لیکن وہ مکمل نظر انداز کیے رکھتی۔ اگر سمندر میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں لگائے جاتے۔ اسے اس گھر میں رہنا تھا جو اس کا گھر تھا، اس کا اور اس حسین شخص کا جو دن رات صرف اسے پانے کے لیے ڈٹ گیا، صرف اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ہر مرد اپنی بیوی کے لیے ہی قربانی دیتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔